گڈ مارننگ JNK کا تازہ شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ رمضان المبارک سائے فغن ہے، اور یہ آخری عشرہ جو اس مہینے کا ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اور آج کے دن ان 10 دن کے دوران بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے اذکار کا، عبادات کا، وظائف کا، نمازوں کا، کیونکہ فضیلت والی ایک رات جو ان 10 دن میں آتی ہے وہ ہزاروں راتوں پہ افضل ہے. اور اس رات کو جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ کی زندگی بھر کی دعائیں جو ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پہ طرح طرح کی مہربانیاں کرتا ہے. آج کی شب جب نماز پڑھیں گے آپ تو زیادہ ثواب ملے گا. آج کی شب زیادہ ذکر کریں گے آپ تو ثواب ملے گا. آج کی شب آپ دعا مانگیں گے تو شرف قبولیت حاصل ہوگا. لیکن آج کی شب سب سے پہلے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیا ہیں. اگر آپ والد ہیں تو آپ کے بچوں کے ساتھ معاملات کیا ہیں. اگر آپ بچے ہیں تو آپ کے ماں باپ کے ساتھ معاملات کیا ہیں. کسی گھر کی بہو ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کے ساس سسر کے ساتھ کیا معاملات ہیں. کسی گھر کے داماد ہیں تو یہ دیکھیں اپنے ساس سسر کے معاملات ہیں. غرض ہر سطح پہ آپ دیکھیں جب آپ پہ کے حق میں دعا کریں گے، کیونکہ حدیث ہے کہ جب والد دعا کرتا ہے اپنے بچے کے لیے تو وہ قبول ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے، رمضان کی برکتوں سے نوازے، ہمارے روزے قبول کرے، اور اس کا اجر چونکہ اللہ کو دینا ہے تو ہمارا اجر دیتے وقت اس کی رحمت کا دامن وسیع تر ہو جائے. آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ بیٹھے ہیں میرے ساتھی ڈاکٹر امتیاز ریشی. امتیاز آپ کو بتائیں گے موسم کا بھی حال اور شاہراہ کا بھی کہ کیا حال ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK لائیو دوردرشن کی کوشش چینل سے. اور ناظرین کرام، موسم کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیں کہ آج موسم میں بہتری دیکھنے کو مل سکتی ہے. کل کے مقابلے میں آج بارش ہو سکتی ہے لیکن کم ہو سکتی ہے، اور جب ہم بالا علاقوں کی بات کریں تو آج بارش ہو سکتی ہے. اور آج میکسیمم ٹیمپریچر سری نگر کا 29 اور منیمم 16 ڈگری سیلسیس. جموں کی بات کریں تو آج میکسیمم 38 اور منیمم 23 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات بتائے جا رہے ہیں. وہی لیہ لداخ کی بات کریں تو آج میکسیمم 23 اور منیمم 10 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات بتائے جا رہے ہیں. ٹریفک کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ آج بڑی گاڑیاں سری نگر سے جموں کی طرف ان کو اجازت دی جائے گی جانے کی. اگر ہم کل کی بات کریں تو کل بارش کی وجہ سے جو روڈ تھا وہ بلاک تھا، لیکن آج اسے کھول دیا گیا ہے. اور مغل روڈ کی بات کریں، آج بڑی گاڑیاں راجوری سے شوپیاں کی طرف آئیں گی، اور چھوٹی گاڑیاں جو ہم نیشنل ہائی وے کی بات کر رہے ہیں اس پہ دونوں طرف سے چل سکتی ہے. بٹوت کشواڑ جو روڈ ہے اس کے بارے میں ہم نے جو متعلقہ حکام ہے یا ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم رابطہ قائم نہیں کر پائے. پروگرام کے دوران اگر ان سے رابطہ قائم ہوتا ہے تو آپ کو یہ بھی اپڈیٹ دیتے جائیں گے. اور ناظرین کرام، جیسے شاہد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آج جو ماہ رمضان کے جو عظیم دن چل رہے ہیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہیں اپنے لیے جو خوشیاں بٹور لیں، جو اپنے جو مغفرت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں. وہ ساری دعائیں جو آج کے رات اگر ہم دیکھیں شب قدر کی رات ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن یہی جو شبیر صاحب بھی اشارہ دے رہے تھے کہ ایک انسان کو مانگنا آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی جو کرنا ہے وہ آنا چاہیے. کل ملا کے بات ہے کہ آج اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نار جہنم سے بھی بچائے. اور ابھی آپ کو انتظار ہوگا کہ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے آپ کے لیے کون سا تحفہ ہے، نعت شریف ہے. آئیے دیکھتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھیں گے.
ناف ژھٹن بیٚیہِ گُل مُشکٲوِن روٚے اَسہِ ہٲوِن حضرات ناف ژھٹن بیٚیہِ گُل مُشکٲوِن روٚے اَسہِ ہٲوِن حضرات حوضے کوثر داما چٲوِن روٚے اَسہِ ہٲوِن حضرات حوضے کوثر داما چٲوِن روٚے اَسہِ ہٲوِن حضرات فرقان برٛونٛہہ کُن اَسہِ اَننٲوِن فرمٲوِن کیٛاہ گٔے ترتیٖل فرقان برٛونٛہہ کُن اَسہِ اَننٲوِن فرمٲوِن کیٛاہ گٔے ترتیٖل آیُکھ مانے بٲوِن روٚے اَسہِ ہٲوِن حضرات آیُکھ مانے بٲوِن روٚے اَسہِ ہٲوِن حضرات بدرٕچ نُصرات اَسہِ سمجھٲوِن ونٲوِن اُحُدٕچ تفصیٖل بدرٕچ نُصرات اَسہِ سمجھٲوِن ونٲوِن اُحُدٕچ تفصیٖل پیکر حمزہ برٛونٛہہ کنہِ ترٛٲوِن روٚے اَسہِ ہٲوِن حضرات پیکر حمزہ برٛونٛہہ کنہِ تھٲوِن روٚے اَسہِ ہٲوِن حضرات سامانے سفر اَسہِ گنٛڈنٲوِن واتنٲوِن اَسی مکے پاک سامانے سفر اَسہِ گنٛڈنٲوِن واتنٲوِن اَسی مکے پاک کعبس أنٛدۍ أنٛدۍ گتھ کرنٲوِن روٚے اَسہِ ہٲوِن حضرات کعبس أنٛدۍ أنٛدۍ گتھ کرنٲوِن روٚے اَسہِ ہٲوِن حضرات گُنٛبدے خضرا ؤلۍ واتنٲوِن ہٲوِن جالہِ منٛزی وضحا روٚے گُنٛبدے خضرا ؤلۍ واتنٲوِن ہٲوِن جالہِ منٛزی وضحا روٚے پرتوے رحمت اَسہِ پٮ۪ٹھ ترٛٲوِن روٚے اَسہِ ہٲوِن حضرات پرتوے رحمت اَسہِ پٮ۪ٹھ ترٛٲوِن روٚے اَسہِ ہٲوِن حضرات یی پزِ لیکھُن تی لیکھنٲوِن پٲوِن قلمہ سُرت تٲثیٖر یی پزِ لیکھُن تی لیکھنٲوِن پٲوِن قلمہ سُرت تٲثیٖر غمگی حسنات ونٲوِن روٚے اَسہِ ہٲوِن حضرات غمگی یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK. اس سے پہلے کہ اپنے مہمان کے ساتھ سلسلہ کلام شروع کریں رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے.
आज के इस प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग J&K में एक ऐसी शख्सियत हमारी मेहमान है जिनकी शख्सियत के कई सारे पहलू हैं। तजस्सुस में आपका बरकरार रखूंगा, सिर्फ नाम नहीं बताऊंगा लेकिन बताऊंगा खुसूसियात, फैसेट्स इनकी पर्सनैलिटी की। एक एजुकेशनिस्ट, हिस्ट्री पे भी अच्छा खासा अबूर, एक फेमिनिस्ट, विमेन काज के हवाले से बहुत ही काम किया है और बड़ी मुतफक्किर रहती हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर पार एक्सीलेंस। और सबसे बड़ी बात जो हमने इनमें देखी, इनका एतमाद, इनका कॉन्फिडेंस और इनकी कैपेबिलिटीज देखने से ताल्लुक रखती हैं। अगर आपने कभी इनको नहीं देखा है, लेकिन जो बातें हमने आपको बताई हैं, इसके बाद आपके जहन में भी ये बात आई होगी कि हम देखें कि ये सारी खुसूसियात, ये सारी खूबियां किस शख्स में है जिसे आज हम अपने प्रोग्राम में दावत दे चुके हैं आने के लिए। जनाब, आज के इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान जो हैं, रुक जाएं अभी बताते चलें आपको, तजस्सुस आपका कायम रहे। जब आप श्रीनगर के मौलाना आजाद रोड कॉलेज से गुजरते हैं तो एक इदारा है जहां उस्तादों को पढ़ाया जाता है, टीचर ट्रेनिंग का जो इदारा है। आमतौर पर इसे बीएड कॉलेज कहते हैं, और बीएड कॉलेज में इनका खासा कंट्रीब्यूशन रहा। जो दौर इनका वहां पे रहा तो तलबा ये कहते हैं कि वो दौर हमारे लिए सुनहरी दौर था, क्योंकि एक रैपो, एक ताल्लुक टीचर के साथ जो रहा, वहां एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर का कॉम्बिनेशन जो रहा, उसने उन लोगों को इम्प्रेस किया है। उनके दिल से तारीफ निकलती है, उनकी जबान से तारीफ निकलती है। और अब एक और मुख्तदिर इदारे का चार्ज संभाले हुए हैं श्रीनगर की शान रफ्ता, शान हाल और शान मुस्तकबिल, श्री प्रताप कॉलेज, कश्मीर की तालीमी तारीख का एक अहम संग मील। आज उसी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं मोहतरमा डॉक्टर परवीन पंडित। बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका। जब किसी खातून के बारे में आप बोलें जी, तो मेरा ये एतकाद है कि आप उनकी तमाम खूबियों को और खुसूसियात को लाएं, क्योंकि जब आपकी आप औरत के बारे में अच्छा बोलते हैं तो आप अपनी माँ की तारीफ करते हैं, आप अपनी बहन की तारीफ करते हैं, और आप अपनी बेटी की तारीफ करते हैं। और आपकी तारीफ करते हुए बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ भी ऐसी बासलाहियत ख़वातीन मौजूद हैं जिन्होंने जिंदगी के कई शोबों में अपना लोहा मनवाया है, एक इम्प्रेशन कायम किया है, और उनके नक्श कदम पे चलने के लिए बहुत सारे लोग जो है बेताब हैं। अल्लाह करे कि उनकी मुराद पूरी हो। लेकिन आपसे पूछेंगे कि परवीन का सफर कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ आने की दावत दी और मुझे बात करने का मौका दिया। तो मैं जो ही आप बात कर रहे थे शुरुआत में ही, तो आप बात कर रहे थे माँओं की, आप बात कर रहे थे बहनों की, आप एक उस माहौल की बात कर रहे थे। बहू की भी बात, बहू की भी बात आपने की यकीनन। तो आप उस माहौल की बात कर रहे थे जहाँ से आपने मुझे अपने पास्ट में ले गए। तो जब मैं अपना पास्ट देखती हूँ, हालांकि एक और चीज़ कहना चाहूँगी, जो एडजेक्टिव्स आपने यूज़ किए, मैं शायद ही अपने आप को उस काबिल समझती हूँ कि मेरा इतना कंट्रीब्यूशन रहा है। आप बेशक उस काबिल हैं, और जो इसमें मबालगा आराई कोई नहीं है। जो बात हमने कही ये सच पे मबनी है, ये मुशाहिदात पे मबनी है, ये तजुर्बात पे मबनी है, और इसके पीछे बहुत सारे लोगों के जो कमेंट्स हैं वो कारफर। जी, शुक्रिया आपका इस जरा नवाजी की। तो जब आपने ये सवाल पूछा कि परवीन का सफर कहाँ से शुरू, क्योंकि घर में जब शुरू होता है ना, बच्चा जब आता है तो प्यार से कहते हैं, कुछ परी कहते हैं, कुछ परवीन कहते हैं, कुछ पारू कहते हैं। हाँ, मुझे मुन्नी कहते थे। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो एक मुतवस्त घर, मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे बाप मेरे वालिद साहब पढ़े लिखे थे और हाले हयात है, ओल्ड एज पे है इस वक्त, एक गवर्नमेंट सर्विसेज से ताल्लुक़ रखते थे। और मेरी वालिदा एक मैं लिटरेरी नहीं कहूँगी बट एजुकेटेड थी, लिटरेरी वे थी बट एजुकेटेड थी, अवेयर, उसको फुल्ली अवेयरनेस थी रिलीजन के बारे में, सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के रोल्स के बारे में, नॉर्म्स के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में, कस्टम्स के बारे में। तो उस घराने में मैं बाल गार्डन, करण नगर,
जो नज़दीक है वहाँ पे पैदा हुई हूँ। तो शुरू वहाँ से हुआ, एक ऐसा माहौल मिला जहाँ पे पढ़ाई को, पढ़ने को पहली तरजीह दी जाती थी। तो वालिद साहब हमेशा कहते थे क्या करना, पढ़ते जाओ, खुद दरबार मुँह के साथ थे तो हमें स्कूल भेजना, लेकिन बच्चों के सामने एक गोल रखा था कि पढ़ना है। माँ भी घर हाउस कीपर थी, हाउस मेकर थी, तो वो हम सब भाई बहनों को, मेरी 2 भाई और हम 2 बहनें हैं, तो हमें वो हमेशा सुबह उठ के बिल्कुल एक ऐसी तरबियत दे के कि आप जाओ जी स्कूल की ओर। तो और आके मैं ये कहना चाहूँगी, मैं 2 किस्मों की तालीम होती है जो एक बच्चे को मिलती है। एक है फॉर्मल जो स्कूलों में मिलती है, उसातिज़ा से मिलती है, और दूसरी इनफॉर्मल। तो मैं अल्लाह ताला से शुक्र अदा करना चाहूँगी कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले, ऐसे भाई बहन मिले जहाँ पे मुझे पूरा मौका मिला फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन हासिल करने का। स्कूल में भी मैं घर से शुरू करूंगी पहले। तो मैं माँ की बात कर रही थी, तो मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ इस वक्त, क्योंकि मेरी वालिदा 2014 में आज ही के दिन इस दुनिया से रखसत कर गई। तो आज के दिन हम बहुत सब फैमिली मेंबर्स जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एकदम दम तोड़ा, वॉशरूम चली गई, वहां से निकली ही नहीं। और आप ये देखिए कि अजीब इत्तेफाक क्या है कि आज ही के दिन आपको टेलीविजन पे अपनी वालिदा को याद करने का मौका मिल रहा है। जी, कल से शाम से ही मैं इस बात का कोइंसिडेंस जिसे कहते हैं, मैं इसको याद कर रही थी, और काफी पूरा वो हिस्ट्री का दौर, एक बचपन का दौर सामने आया। एक तारीख आपके सामने मैं आपको ये कहना चाहूंगी, जो मैं इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करती थी, वो बहुत सारे जो उलमाज थे उनका वाज सुननी जाती थी, तो वहां से आके हमें सुनाती थी। तो इनफॉर्मली उसने हमें पूरे का पूरा कुरान पाक का जो तर्जमा है हमको सुनाती गई, हदीस हमें सुनाती गई। और एक और चीज बवन कशीर पर तो ही है, शामस ये मोसन आबता गैर थावान, तथ मज खोर छलान, तथ खोर छलान ये वनान कि हदीस क्या, जिंदगी क्या, उतार क्या, चढ़ाव क्या, सही तरबियत जो है ना, सही मानों में जो तरबियत होती है ये तो और जो मज़ाहिब है, मज़ाहिब आपको बिल्कुल वो एक डायरेक्शन दे देते हैं कि आप बच्चे की तरबियत किन खतूत पे करें, आप एक बच्चे को सही मानों में एक इंसान कैसे बनाएं, बिल्कुल इंसानियत के उनसुर इसमें पैदा करें। फिर आपकी तालीम तरबियत के हवाले से कैसा सिलसिला चला? वहाँ ये साथ लेके, ये घर से लेके आगे स्कूल की ओर चली गई। वही करनगर में नजदीक ही एक सरकारी स्कूल था, सेंट्रल स्कूल, वहां से तालीम हासिल की। तो मैं ये आज जब मैं नजर मारती हूँ पीछे, एक नजर दौड़ के चली जाती है, तो मैं एक कंपोजिट असरात, एक असर जो है डिफरेंट रिलीजन के टीचर्स ने मुझ पे डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाहूँगी, मैं पढ़ती नहीं थी, लटर मस्त थी, ऐसी घूम घाम के चलती थी, लेकिन ऐसा मिला एक टीचर जिसको मैं आज भी याद करती हूँ, मुझे नहीं मालूम है वो इस वक्त है भी कि नहीं, सरला टीचर कहते थे उसको। तो उसने मैथ्स मुझे सिखा दिया। ऐसे ही हरबंस मैडम थी, उसने मुझे अंग्रेजी सिखा दिया। सरला भान थी, उसने मुझे सोशल स्टडीज सिखा दिया। और दूसरी मुस्लिम टीचर्स भी थी, सबू ने मिल के कुछ न कुछ इस परवीन को दे दिया और आगे चलती गई। जी, तो आपने इस बात से मतलब कंट्रीब्यूट खुद भी किया कि आपकी शख्सियत में जो पहलू दराए हैं, जिनका मैंने तज़किरा किया था, जो शायद आपने कहा कि मवालगा है, जब मैंने ये कहा था कि आपकी शख्सियत की एडमिनिस्ट्रेशन या कंसर्न जो स्टूडेंट्स के हवाले से, दरअसल एक विरासत में मिले हैं आपको, जो आपके टीचर्स ने जिस डायरेक्शन में वो आपको ले गए हैं, जो आपने उनसे सीखा है, जो आपकी पर्सनैलिटी में आपने अखज़ किया है, वो आप अपनी जिंदगी में जो है आगे यूज कर रहे हैं, ला रहे हैं। तो यही वजह है कि आप हर दिल अजीज टीचर भी हैं और एज एडमिनिस्ट्रेटर भी आपको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। लेकिन आज एक इम्तियाज बात, बड़ा मसला है जो इन्होंने बात की कि जब शुरू करते हैं हम आज बच्चे के लिए, मॉरल एजुकेशन घर से शुरू होती है, माँ की गोद से शुरू होती है। बच्चे की तरबियत, बच्चे के किस सांचे में ढाला जाए, बच्चे के शख्सियत को किन सांचों में निखारा जाए। लेकिन आज के दौर में हमने अपनी प्रायोरिटीज शिफ्ट करनी है। अब हम कहते हैं कि मॉरल एजुकेशन का मामला, इसे एक सब्जेक्ट पढ़ा दो जी घर स्कूल में, घर में ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं मॉरली अपने बच्चे को ट्रेन करूं, मैं मॉरली उससे मुस्तहकम बनाऊं। और उसके साथ साथ हमने कुछ गोल रखे हैं जो सिर्फ मटीरियलिस्टिक गोल है। हमने रोबोज पैदा करना शुरू कर दिए
اور جذبات کی جو آپ نے بات کی کہ جب ماں کی بات چلتی ہے, جب باپ کی بات چلتی ہے, میں جب اپنے والد مرحوم اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے, ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائیں, میں جب ان کا تذکرہ کرتا ہوں میں بہت جذباتی ہوتا ہوں, بہت جذباتی ہوتا ہوں, اور میں بھول نہیں پاتا ہوں ان کو کسی بھی صورت میں. لیکن جب آج دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو شاید ہماری ایج کے بھی ہیں, ہم سے چھوٹے ہیں, وہ حادثات کو یا ان واقعات کو یا ان چیزوں کے کھو جانے کو بڑا سرسری لے لیتے ہیں. پھر جب آپ ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دس از ایموشنلزم, چھوڑو یار یہ چلتا رہتا ہے دنیا کا نظام. کیا یہ اپروچز صحیح ہیں؟ کیا ایسے نہیں لگتا آپ کو آپ ایک قدر سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ اگر آپ کا کچھ مالی نقصان ہو جائے تو آپ سال تک اسے گنواتے ہیں, یاد کرتے ہیں. لیکن جب اس طرح کا ایک سب سے شفیق اور بے لوث شخص آپ کی زندگی سے چلا جائے, اس کو آپ یاد کرتے ہوئے, پھر میں کہوں گا کہ ایموشنلزم یہ بھول جانا چاہیے. نہیں دیکھیے, میں کیا آپ کہ ہم نے اپنے سانچوں میں ڈال دیا ہے کہ جب جہاں ہم ان چیزوں سے دور ہوتے دیکھیے, اس بارے میں شاہد صاحب آپ سے یہ کہنا چاہوں گی, یہ خطا ہماری نیو جنریشن کی ہی نہیں ہے, ہماری بھی ہے. دیکھیے, جو میں دور کی بات کر رہی تھی, میں اپنے والد صاحب کی بات کرنا چاہوں گی یہاں پہ. میرے والد صاحب پرشین بھی تھوڑا تھوڑا جانتے تھے, اردو بھی جانتے تھے, انگریزی تو ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے ہیں. اب تو لکھ نہیں پاتے ہیں, اولڈ ایج میں ہے. لیکن دیکھیے, ان کی شروعات جو بات کی ہوتی تھی اقبال کے شعر سے ہوتی تھی, ہمیں سنانا. ہمیں کلاس روم, گھر میں جب چھٹیاں ہوتی تھی کلاس روم بنا رہتا تھا ہمارا گھر, ہمارے کمرے, تو وہاں ہمیشہ کہتے اے طاہر لاہوت تھی اس رزق سے موت اسی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے. دیکھیے, یہ ایسی انسپریشنل, جب ہمیں تعلیم ملے, ویلیوز ملے, مورل سپورٹ ملے, تو اس میں یہ تو لازماً ہے کہ ایک جو وجود ہے انسان کا وہ نکھر جائے گا, وہ پرسنالٹی بن جائے گی. آپ بچے کی غیرت کو ابھارتے ہیں اور اسے سخت کوشی کی طرف راغب کرتے ہیں جب اسے کہتے ہیں. دیکھیے, آپ نے جو سوال کیا, میں کہنا چاہوں کہ آج کے ماں باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے جو وہ ان بچوں کو دے اور ان ویلیوز کے ساتھ. وہی آپ سے پروین جی پوچھنا چاہیں گے, کیونکہ بار بار والدین کا ذکر چل رہا ہے. ایک تو وہ دور تھا جب آپ اسکول کی طرف گئے اور آپ کے جو پیرنٹس تھے, والدین تھے, انہوں نے آپ کو گھر میں بھی مورل ایجوکیشن دیا اور اسکول کی طرف جانے کا راستہ بھی دکھایا, اور وہاں آپ کو اچھے ٹیچر بھی ملے. اور دیکھا جائے, آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ والدین آپ کے کہیں نہ کہیں اس چیز کو جانتے بھی تھے, اس چیز کی اہمیت کو بھی جانتے تھے کہ تعلیم حاصل کرے تو زندگی میں آگے بڑھا جا سکتا ہے. اب آپ سے پوچھنا چاہیں گے, آج کے دور میں کتنا آپ دیکھیں گے پرائیویٹائزیشن بھی ہے, سکولز بھی ہے, کالج بھی ہیں, اور ہر ایک کو کہیں نہ کہیں بچوں کو, خاص طور پر جو عورتیں ہیں, لڑکیاں ہیں, ان کو اس بات کی طرف لایا جاتا ہے کہ آپ سکول جائیے, کالج جائیے. پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک, جیسے شبیر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے پرائیورٹیز کو شفٹ کیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے کچھ ایسی بچیاں ہیں جو سکول نہیں جاتی ہیں دور دراز علاقوں میں, اور اگر جاتی ہیں تو وہ ایجوکیشن ابھی ہمیں نہیں مل رہا ہے جو پہلے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے؟ دیکھیے, میں سچ میں شاہد صاحب نے اس بات کی اور جو توجہ دلائی کہ کیا بات ہے, کیا چھوٹ رہا ہے ہم سے, جس کی وجہ سے ہم مٹیریلزم کی اور جا رہے ہیں. دیکھیے, یہ ہم کہتے ہیں پیرنٹ, ایک چائلڈ کے 3 پیرنٹس ہوتے ہیں فرام دا ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو. فرسٹ پیرنٹ از دا ہوم, دا فیملی. سیکنڈ پیرنٹ از دا ٹیچر, the school, and the third parent is the media also, because media کا ایک tremendous role ہے, impact ہے on the building of the personality of the child. دیکھیں, ان تینوں کا ہم دیکھتے ہیں, ہم کتنی اپنی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں. دیکھیں, ہم سب کا سب دوش جو ہے ایک بچے پہ ہی نہیں ڈالیں گے, کیونکہ یہ بچہ جو ہے نا, یہ را مٹیریل کی طرح ہے, اس کو ہم پالن پوشن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو اشرف المخلوقات تو بنایا ہے, اس میں اس کے اندر جو ہے کریٹیوٹی پیدا کی ہے, جس کی چنگاری کی وجہ سے ہم کہتے ہیں سپریم بینگ. لیکن اس کو نکھارنا, اس چیز کو مولڈ کرنا, اس چیز کی نشو نما کرنا, یہ ہم تینوں کی ریسپانسبلٹی ہے. تو سکول کی بھی ہوئی, ماں باپ کی بھی ہوئی, اور میڈیا کا بھی. ہم مانتے ہیں میڈیا کا کافی اثر, اور خاص طور پہ اس آج کی جو ٹیکنالوجیکل ایج کی بات ہے, جب ہم دیکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم میٹیریلزم کی اور چلے جاتے ہیں.
دیکھیں ہمیں ہمارے بہت سارے ایجوکیشنسٹس بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں ایسا براڈ ایک پرسپیکٹو دینا چاہوں گی نالج کے حوالے سے کہ نالج کو ہم براڈلی ڈیوائڈ کرتے ہیں انٹو نیچرل سائنسز, ایگزیکٹ سائنسز, سوشل سائنسز اینڈ بیہیویئر سائنسز اینڈ ہیومینٹیز. دیکھیے بہت سارے ایجوکیشنسٹ جو ہے وہ سب کا پورا سینٹرل فوکس کرتے ہیں نیچرل سائنسز اور ایگزیکٹ سائنسز کو, مٹیریلزم کو. بٹ واٹ اباؤٹ دا ادر پارٹ؟ دیکھیے جیسے ہیومن بینگ ہے, ہیومن بینگ کے پاس ایک دو چیزیں ہیں, مٹیریل اینڈ نان مٹیریل. آور باڈی جس کی نشو نما کرنا بہت ضروری ہے اسپورٹس اینڈ ادر ایکٹیویٹیز کی طرح, تو دوسرا یہ مٹیریل سے وابستگی رکھتا ہے. دوسرا ہمارا نان مٹیریل ہے جو ہمارا انٹرنسک ہے, اسپرچول ہے, سول ہے, اس کی بھی تو نشو نما کرنی ہے. جب یہ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے نا تو مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ رابطہ ٹوٹ رہا ہے. ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں نیچرل سائنسز کی اور ہی. وٹ اباؤٹ دا بیہیویئر سائنسز, برین سائنسز, سائیکالوجی, سوشیولوجی اینڈ ہسٹوریکل پرسپیکٹو. دیکھیے ہم آج کے دور میں ہی پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ ہم انسان کے طور پہ, ہم وراثت میں لائے ہیں ایک بڑی سکسیشن آف ریس. پروین جی دل تو نہیں چاہتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ روکے, لیکن ایک مجبوری ہے کہ اخبارات کی سرخیاں جو ہیں اپنے ناظرین تک پہنچانی ہیں. آپ بھی سنیے گا, پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جو ہے جاری رہے گا. جناب اخبارات کی سرخیاں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. ایک اخبار جو میرے پاس اس وقت ہے, دا میرر آف کشمیر. اس میں آپ کو دوردرشن سری نگر سے نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل جو ہے پہلی صفحے پہ ہی ملے گی. اخبار وی دا پیپل عنوان کے تحت سرخی رقم کرتا ہے, ڈسپائٹ ٹال کلیمز پرائسز آف ایڈیبلز ریمین انکنٹرولڈ ان کشمیر والی. جی میرے ہاتھ میں انگریزی روزنامہ ہے اور سرخی ہے, گورنر ریویوز یاترا ارینجمنٹس, وزٹس شیشناگ, چندنواڑی اینڈ نونون کیمپس. جی ایک اور انگریزی اخبار کی سرخی ہے, شب قدر ہالیڈے آن جون 23. جی میرے ہاتھ میں انگریزی روزنامہ ہے اور ایک اچھی خبر یہ ہے, دیٹ از JNK بیگز اینول نیشنل ایوارڈ انڈر مہاتما گاندھی نریگا. جی ایک اور اردو اخبار کی سرخی ہے, وادی میں جالے باری سے میوہ باغات کو زبردست نقصان, کشمیر ویلی فروٹ گروورز کم ڈیلرز یونین کا اظہار تشویش. جی میرے ہاتھ میں اردو روزنامہ ہے اور سرخی ہے, شب قدر کے تقریبات آج منائی جا رہی ہیں, مساجد, خانقاہوں اور امام باڑوں میں اجتماعات ہوں گے. جی ایک کشر اخبار میس اتھس مز یہ سرخی کشیر مز اور نیور موسم پتہ تر وولمت نال, گرم پلون ہز ژھنڈ موسمس مز بہتری ینچ پیشن گوئی. امتیاز نے ذکر کیا لیلۃ القدر کا, جی کہ چھٹی کے حوالے سے بات ہو گئی, پروین جی کے ساتھ بات چل رہی تھی, لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کشمیر کی ایک روایت رہی ہے کہ یہاں عید پہ رخ ہوا کرتا تھا. پھر عید کے خد و خال جو تھے, عید کی تقریبات کے حوالے سے اور جذبات کے حوالے سے, احساسات کے حوالے سے بیان ہوتا تھا. ان معاملات کا, ان چیزوں کا, ان منظوم جو ہے جو ہمارے یہاں ونون ہوا کرتا تھا یا رف ہوتا تھا. تو اسی طرح کچھ اور اصناف بھی ہیں جہاں رمضان کے حوالے سے, لیلۃ القدر کے حوالے سے, عید کے حوالے سے مختلف بیان جو ہے وقتاً فوقتاً سامنے آتے ہیں. اور اسی طرح کی ہماری ایک پیشکش ہے جس میں لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے منظوم پیرائے میں بات کی جا رہی ہے. ملاحظہ فرمائیں. محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں, چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے. عرش پر دوم ہے, فرش پر دوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. عرش پر دوم ہے, فرش پر دوم ہے وہ بدبخت
پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے۔ مومنو آج گنجے سکھا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، مومنو آج گنجے سکھا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھولا آج کی رات ہے۔ سب کے دل کی تمنا ہے مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کے دل کی تمنا ہے مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کی جانب ہم سفینے چلے، سب کی جانب ہم سفینے چلے، میری سائم دعا آج کی رات ہے، نور محفل پہ چادر تنہی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ ایک بار پھر استقبال آپ کا آج کے گڈ مارننگ JNK میں۔ محترمہ ڈاکٹر پروین پنڈت ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں۔ بات چل رہی تھی ویلیوز کی
ایجوکیشنل ویلیوز کی, مورل ویلیوز کی, اور مختلف پیٹرنز میں ایک رابطے کی, ایک کنٹینیوٹی کی, جو ٹوٹ رہا ہے اور منزل ہم سے بچھڑ رہی ہے. لیکن اس بیچ میں یہ پوچھنا بھول گئے پروین جی سے کہ آپ اپنی تعلیم کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, کہ کس اسکول میں آپ کی پڑھائی ہوئی؟ ٹیچرز کا تو آپ نے ذکر کیا, اور پھر کہاں پہ آپ نے پڑھائی روک دی اور اس کے بعد ذریعہ معاش کی تعلیم کے نظام کے ساتھ جڑ گئے ایز ٹیچر اس نظام میں؟ کشمیر میں ہی میری تعلیم ہو گئی. دیکھیے میں کرن نگر کے بال گارڈن سوچ اس نزدیکی بٹمالو ہائی اسکول گرلز کے لیے, وہاں سے میں نے میٹرک پاس کیا ود گڈ میرٹ. تو پھر اس کے بعد ہی ویمنز کالج ایم اے روڈ چلی گئی, اور وہاں پہ میں نے اس وقت بھی مجھے بردرز, میرے ایلڈر بردر نے میرا کافی سپورٹ کیا ان ایجوکیشن. چھوٹے بھائی نے میری مورل ڈیولپمنٹ میں بات یہ کی, بہن ساتھ ساتھ چلتی تھی. تو انہوں نے کہا اگر پارن یہ پانے گس پرٹ آرٹس اگر نہ سپورٹ یہ کر تیل ٹیوشن وغیرہ کرن. تو میں نے کہا نہیں میں پڑھوں گی جو مرضی سو. میں نے آرٹس لے لیا. تو میں ہسٹری کی دیوانگی تک اس کو چاہنے لگی, ہسٹری سبجیکٹ کو. اردو سبجیکٹ تھا فیوریٹ, پولیٹیکل سائنس پڑھا میں نے, انگریزی تو خیر ساتھ ہی تھا. بڑے ویٹرن ٹیچر ملے ایم اے وومنز کالج پولیٹیکل سائنس میں شاید آپ نے دلچسپی دکھائی تو آج آپ سیاست جی. تو پھر میں نے اس حد تک میرا چاہت تھی ہسٹری کو لینے کی کہ میں کہتی تھی جب میں فائنل ایئر میں پہنچ گئی, اگر مجھے یہاں سیٹ نہ ملے ہسٹری ڈپارٹمنٹ کشمیر یونیورسٹی میں علی گڑھ چلی جاؤں گی ہسٹری پڑھنے کے لیے. تو شکر اللہ کا, تو میرا دوسرا ہی نمبر تھا میرٹ لسٹ میں. تو میں نے وہاں سے بہت اچھے ٹیچرز ملے جنہوں نے پڑھایا ہمیں. اسحاق صاحب کا نام کہنا چاہوں گی, اشرف صاحب کا نام کہنا چاہوں گی. زڈل جالا کے انڈر میں نے پی ایچ ڈی کیا, ایم فل میں نے اسحاق صاحب کے انڈر کر لیا. تو ایک کشمیر ہسٹری سے تعلق رکھنے لگی, اسپیشلائزیشن اس میں کی میں نے. اور کون مطلب استاد جو تھے اسحاق صاحب کا آپ نے ذکر کیا, جی اللہ ان کو مغفرت کرے, ان کا ذکر آپ نے کیا کہ اچھے ٹیچرز جو ہے نا یہ شخصیت کو بنانے میں بڑا اہم رول ہے. بہت اچھے ریسرچر تھے, بہت اچھے ریسرچر. ریسرچ کی میں نے تربیت ان کے ہاں پہ ان سے حاصل کی. پھر زڈل جالا ہمارے تھے, وہ اوشن تھے نالج کے, انہوں نے بھی بہت سپورٹ کیا. تو پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو گیا کشمیر ہسٹری میں نے ڈوگرا پیریڈ پہ اسپیشلائزیشن کیا. تو اس کے ساتھ ہی میں کنٹریکچوئل کرتی رہی یہاں وہاں. تو ساتھ ہی ایک دم میں نے پبلک سروس کمیشن فیس کیا. تو I was appointed as the lecturer in history. تو میرا دور سروسز کا شروع ہو گیا. میں نے ادھمپور بوائز کالج سے شروعات کی. تو اس کے بعد میں بارامولہ بوائز کالج میں پوسٹڈ ہو گئی. یہ سلسلہ جاری رہا. پھر امر سنگھ کالج چلی گئی. امر سنگھ کے بعد میں نے ویمنز کالج ایم اے روڈ میں کام کیا. وہاں سے نکل کے پھر بیمنا کالج میں کام کیا, اور بیمنا سے ڈگری کالج سے نکل کے میں کالج آف ایجوکیشن پہنچ گئی. دیکھیے میں ایک چیز کہنا چاہوں گی, میں اعتراف اس بات کا کرنا چاہوں گی کہ یہ کالج آف ایجوکیشن جو ہے یہ سچ مچ میں ایک پرسنالٹی کو چینج کرتا ہے. میں تب تک ٹیچر تھی, میں پڑھاتی تھی ہسٹری جیسے عام ٹیچر کلاس میں جاتا ہے اور پڑھاتا ہے. ایک سائڈ سے اسٹوڈنٹ ہے اور ایک سائڈ سے میں ڈیلیورنگ آف دا نالج. مگر جو ادر پارٹس ہے جو ہم کہتے ہیں ڈیولپمنٹ جس کی بات کرتے ہیں, اوور آل ڈیولپمنٹ آف دا پرسنالٹی, جس میں کوگنیٹو بھی ہے, افیکٹو بھی ہے, اور سائیکوموٹر بھی ہے. تو میں کوگنیٹو کر رہی تھی, دے رہی تھی نالج بچوں کو ہسٹری کے حوالے سے. لیکن جو ہی کالج آف ایجوکیشن میں پہنچ گئی, وہاں چونکہ کیریکولم ہی ایسا تھا, پڑھانا تھا جس میں میتھڈالوجی کا کانسیپٹ آ گیا, جس میں بلڈنگ آف دا ریپو بٹوین دا ٹیچر اینڈ دا اسٹوڈنٹ آ گیا. تو میں اس وقت نان بی ایڈ تھی, بی ایڈ نہیں کیا ہوا تھا. تو مجھے کچھ لوگ کہتے تھے یہ کیسے نان بی ایڈ یہاں آ گئی. تو آئی ٹوک اٹ ایز اے چیلنج. دیکھیے ہسٹری کا اثر مجھ پہ کیا ہو گیا کہ میں فین ہو گئی ٹوائن بے کی, جوزف ارنولڈ ٹوائن بے کی, جس نے رائز اینڈ فال آف دا سویلائزیشنز کی بات کی ہے. تو ان کا ایک تھیوری ہے جو انہوں نے دیا ہوا ہے, دیٹ از چیلنجز اینڈ ریسپانس. تو اس چیز کو وہاں سے نکال کے میں نے اپنا آبجیکٹیو بنایا. تو وہ میرے پروفائل میں اگر آج دیکھیں گے تو میں نے لکھا ہے یہی میرا
ऑब्जेक्टिव है। तो इसको लेकर मुझे चैलेंज फेस हो गया। मैंने 15 साल हायर एजुकेशन में तब दिए थे, तो मैंने एकदम मैं इग्नो चली गई, तो इग्नो के जरिए मैंने 2 ईयर बीएड कंप्लीट किया, ताकि मुझे ये दब्बा जो लग गया था कि नहीं आता है, बीएड कॉलेज में पढ़ाते, तो एक चीज हो गया। हालांकि मैंने डिग्री तो हासिल की, लेकिन मैंने कुछ इम्बाइब भी वहां से किया। मैं सीखती गई कि हाउ टू डील विद द सब्जेक्ट, उसमें जान कैसे डालनी है। एक हिस्ट्री एक मुर्दा चीज जो ओल्ड, जिसको अक्सर कहते हैं ओल्ड इज लॉस्ट, है ना, बट इसमें ओल्ड को गोल्ड बनाना, दैट इज अ मेथोडोलॉजी। तो वो सीख ली। तो बाद में मैं एमएड की क्लासेस लेना शुरू वहां कर लिया। तो बहुत सारे टीचर्स को जो ऑलरेडी एमएड पढ़ाते थे, उनको ये शी इज नॉट नोइंग व्हाट इज शी नोइंग अबाउट द एमएड, हाउ कैन शी टीच एमएड। हालांकि मैं प्रॉब्लम्स और इश्यूज की बात करती थी, क्योंकि प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज जो है एजुकेशन के, वो डीप रूटेड है इन हिस्ट्री, और आई हैड गॉन थ्रू दैट ऑल, आई हैड स्टडीड दैट। मगर चैलेंज तो हो गया फिर से। तो मैंने कहा ये भी सही बात है, इनका कहना भी सही है, एक अगर नॉर्म है, व्हाई शुड नॉट आई डू इट। तो मैंने एमएड करना शुरू किया। जो डिफिशिएंसी की मतलब निशानदी होती है, तो ये डिफिशिएंसी को करना। और काबिल फख्र बात ये भी है कि एक इंसान किसी भी एज में हो, कहीं भी हो, किसी पोस्ट पे हो, अगर वो किसी भी चीज को एज अ चैलेंज ले, तो उसे वो हासिल कर ही लेता है। इस दौरान आपने बात की कि बहुत सारे चैलेंज आए, उन पे भी बात करेंगे। और एक बहुत अच्छी बात जो आप इशारा दे रहे थे, दैट इज क्वालिटी एजुकेशन। कहीं ना कहीं क्वालिटी आज के दौर में बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा कि क्वालिटी टीचर्स मिले, और हालांकि उस दौर में इतना ज्यादा बीएड पर जोर नहीं दिया जाता था, फिर भी क्वालिटी एजुकेशन थी। आज बहुत सारे हमारे पास मेथोडोलॉजीज भी हैं, क्वालिटी इंड्यूस या इम्बाइब करने की जरूरत है, हो रही है नहीं हो रही है, उस पर बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से वक्फे के लिए रुकते हैं, उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करेंगे आज के हमारे मेहमान के साथ। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग जे&के लाइव दूरदर्शन की कशिश चैनल से, और आज के हमारे मेहमान हैं प्रिंसिपल एसपी कॉलेज श्रीनगर, प्रोफेसर परवीन पंडित जी। वक्फे से पहले आपसे पूछा था कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो क्या है, और आज के इस दौर में चूंकि आप प्रिंसिपल हैं एक बड़े इदारे के, क्या वो हम मेंटेन कर पा रहे हैं? जी पहले मैं इस सॉरी कहना चाहूँगी कि मैं क्वालिटी एजुकेशन से पहले एक और बात कहना चाहूँगी। वो ये है कि आप चूंकि मेरी बात कर रहे हैं, आपकी बात की, आपके टीचर्स की बात की, टीचर की बात की। एक टीचर मेरे जिनको मैं जिंदगी जिनका कोशिश पड़े द्युत में अंदरून ठीक करनस, अंदरून साफ करनस, अंदरून बनावनस। तिम छ मैं रूहानी बुजुर्ग वारिया थद पाई गई ओतरे कमी काल गोख वन यम दुनिया मज रुखसत करमतिस। तिम गई हकीम अली महमद डमसाज साहब, यमो दिस स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, यमन निश होश कि पनुन अंदरून कोता साफ छ थावन। और वैसे भी एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी का जो कनेक्शन है बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। और एजुकेशन में स्पिरिचुअलिटी ना हो तो एजुकेशन का जो मकसद पूरा नहीं होता है। तो इसलिए उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैं इस बात की और तवज्जो दिलाना चाहूंगी, ये जो जिंदगी का सफर है, ये हर दम और हर वक्त स्मूथ नहीं रहा। मेरी मैं एमए में ही थी जब मेरी एंगेजमेंट हो गई, और फिर शादी भी हो गई, और एक उस घराने में हो गई जो बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखते थे। लेकिन मैं यहाँ एडमिट करना चाहूंगी, मुझे सपोर्ट मिला हस्बैंड से कि मैं फर्दर स्टडीज करूं। पीएचडी भी कंप्लीट किया मैंने। देख रहे हैं इस वक्त मे भी वहाँ देखते ही होंगे, शायद देखते ही होंगे, मे भी वो कहीं इधर उधर मत गए होंगे, बट उनका भी सपोर्ट रहा। और जो हालात हमारे कश्मीर के आपको मालूम ही है, अनरेस्ट की वजह से हुए, उसमें हमारे कारोबार को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो हमने हिम्मत दिखा के तो इसको आगे ले गए। तो मैं ये कहना चाहूँगी अपनी बेटियों से भी, अपनी बहनों से भी, देखिए जब हम कभी औरत कमज़ोर पड़ती है, मर्द उसको छोड़ के नहीं चला जाता है। वैसे ही अगर मर्द कभी कमज़ोर पड़े किसी भी पहलू में, हम कैसे उसको छोड़ के चले जाए, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ता है। इसी इन्हीं बातों से पता चलता है कि एजुकेशन एक शख्सियत को चेंज किया हुआ, एक शख्सियत एजुकेशन ने इसे चेंज द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन। जो परवीन जी के जो कलमात हैं, जो बातें हैं,
کہ زندگی میں جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں دکھ سکھ کے ساتھی کی جب بات کرتے ہیں آپ دکھ سکھ کے ساتھی یہ نہیں ہے کہ دکھ صرف مرد پہ آ جائے اور آپ اسے چھوڑ کے چلے جائیں یا دکھ عورت پہ آ جائے تو آپ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ ساجھے دار ہیں دکھ کے بھی سکھ کے بھی اور زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں مرد اور عورت تو لہٰذا ساتھ نبھانا ہے یہ نہیں کہ آپ کے شوہر آج مالدار ہیں تو آج بڑا فخر آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہے اور کل کہیں کچھ مسئلہ ہو گیا تو پھر آپ دامن چھڑائیں گے پھر آپ کنی کاٹ لیں گے اور پھر آپ ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے یہ چیزیں جو ہیں اس کے لیے آپ کو اپنے ذہن کے اپنے ضمیر کے سامنے بھی جواب دہ ہونا ہوگا اور جو حقوق ہیں حقوق کی عدولی کی صورت میں اللہ کے حضور بھی جواب دینا ہوگا جہاں پہ باز پرس ہوگی اور گرفت ہوگی. جی پروین جی اب کوالٹی ایجوکیشن کی بات ہوگی. دیکھیے خدا کے کرم سے 2009 سے ہی مجھے نیک جو ہے نیشنل اسسمنٹ اینڈ ایکریڈیٹیشن کاؤنسل انہوں نے اپنا ممبر بنایا. انہوں نے یہ دیکھیں ایسے ممبر خود بخود نہیں بنتے ہیں, نہ ہی یہ پیئر ٹیم جو ہمیں وزٹ کرنے کے لیے آتی ہے ایسس کرنے وہ بناتے ہیں, بلکہ یہ نیک سے ہی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ کون کس چیز پہ کام کر رہا ہے, ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہے, اس چیز پہ کام کر رہا ہے, تو ان کو نومینیٹ کرتے. تو ان کو مجھے نومینیٹ کیا, مجھے ٹریننگ باضابطہ ملی وہاں پہ. اس کے بعد لگاتار میں کنٹری کے نیئر اباؤٹ آپ دیکھ لیے 50 to 60 انسٹیٹیوشن 70 انسٹیٹیوشنز آئی ہیو وزٹڈ ان ڈفرنٹ پارٹس آف دا کنٹری. تو وہاں سے جو میں ایز ایسیسر تو جاتی تھی وہاں پہ ان کو ایسس کرنے کی کہ وہ کس گریڈ کے ہے, کیا اے ہے, بی ہے, سی ہے, یا ہے ہی نہیں ڈی ہے, دیٹ ناٹ ایلیجبل. تو اس کے ساتھ ساتھ میں خود بھی سیکھتی تھی وہاں ان کے پاس کیا یونیکنیس ہے, کیونکہ آپ جیسے ایک انسان میں ہر ایک انسان منفرد الگ الگ ذات کے ہوتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ امپورٹنٹ چیز اور الگ منفرد چیز ان میں ہوتی ہے, یونیکنیس جس کو ہم کہتے ہیں. وہ یونیکنیس وہاں سے بھی میں سیکھنے کی کوشش کرتی تھی اور امپلیمنٹ کرتی تھی کالج آف ایجوکیشن میں. تو میں سچ میں کہنا چاہوں گی کہ کالج آف ایجوکیشن میں نے کافی کنٹریبیوشن کیا. جو وہاں پہ ایک تو نیک ری ایکریڈیٹیشن بھی کروایا جہاں سے ہمیں سی جی پی ملا ہے 3552, تو جو ہائیسٹ ہے ان دا اسٹیٹ. اور اپ گریڈ بھی ہو گیا بی ایڈ کالج. ہاں ابھی ریسنٹلی بہت ایم ایچ آر ڈی کی ٹیم آئی, ان کے ساتھ پریزنٹیشن دکھائے, انہوں نے ایسس کیا کالج کے پبلیکیشنز کو, ڈیسیمنیشن کو, دین ایکسٹینشن سروسز کو. اور میں یہ کہنا چاہوں میں نے اسٹیبلش کیا وہاں پہ یو جی سی اسپانسرڈ ویمن اسٹڈیز سینٹر, تو میں اس کی ڈائریکٹر ہو گئی. تو سملرلی میں نے وہاں پہ پارٹنر انسٹیٹیوشن اگنو بن گئے, اور میں خود بھی بذات خود جو میں نے ایکسٹینشن سروسز دیے ہیں, میں نے خالی فارمل ایجوکیشن نہیں دی ہے کالجز میں, بلکہ میں کوشش کرتی گئی. پہلے ایک اسٹوڈنٹ تھی اگنو کی, پھر وہاں کی کاؤنسلر تھی, میں ریڈیو انٹریکٹو فوننگ کاؤنسلنگ کرتی تھی جہاں کوشچن آنسر سیشنز چلتے تھے, اور وہاں سے وہ کر کے دین کوآرڈینیٹر بھی ان کی بن گئی. آج بھی شکر اللہ کا وہ مجھے پہچانتے ہیں تاکہ تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کیا. تو یہ سب چیزیں بہت ساری چیزیں کالج آف ایجوکیشن میں لا کے, تو وہاں کے آپ کو معلوم ہے خود کہ جو کیٹاسٹرافی ہو گئی 2014 کی, اس نے سب خود برباد کیا. ناردرن انڈیا میں مانی جاتی تھی لائبریری جو کالج آف ایجوکیشن کی لائبریری تھی, اور فلی آٹومیٹڈ میں نے اس کو کیا, لیکن میرے ہاتھ میں نہیں تھا, اوپر والے کے ہاتھ میں تھا کہ ایک سیلاب آ گیا اور چھین کے چلا گیا. مجھے یاد ہے کہ مولانا آزاد جب ایجوکیشن منسٹر رہے تھے تو وہ وہاں آئے ہیں, اور میں نے ان کے مطلب ہاتھ سے لکھے نسخے جو ہے انہوں نے کمنٹ جو اپنا دیا وہ بی ایڈ کالج کے حوالے سے, تب انہوں نے بی ایڈ کالج کے حوالے سے کافی ساری امیدیں وابستہ کی, اس کے لوکیشن کے حوالے سے, یہاں کے نظام کے, یہاں کے ماحول کے حوالے سے. تو شاید وہ بھی تلف ہو گیا ہوگا. نہیں, وہ اس سے پہلے ہی میں نے اس کو ڈیجیٹائز کیا تھا. میں نے ڈیجیٹائز کیا تھا, وہ پہلے ہی ڈیجیٹائز کر کے میرے پاس محفوظ تھا. تو کوشش کی پھر سے اس کو ریوائیو کرنے کی. تو اور ریسنٹلی 2016 میں یہ اپ گریڈ ہو گیا ایز انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانسڈ اسٹڈیز ان ایجوکیشن. رہی بات کوالٹی ایجوکیشن کی, دیکھیے کوالٹی ایجوکیشن کے بیسیکلی واٹ ڈو وی ایکسپیکٹ فرام ایجوکیشن. ایجوکیشن میں جب ہم اوور آل پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں, تو اس میں ہم جو میں نے ضمناً بیچ میں کہا وی ہیو ٹو امپارٹ
नॉलेज टू द स्टूडेंट, दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें हम नॉलेज दे रहे हैं, कंप्रहेंशन दे रहे हैं। हम आजकल क्या कर रहे हैं, खाली नॉलेज। देखिए दो गोल्स है, एक है इंडिविजुअल, दूसरा है सोशल। इंडिविजुअल को बनाने में हम क्या दे रहे हैं, खाली उनको नॉलेज दे रहे हैं, जबकि हमें नॉलेज देना है, कंप्रहेंशन देना है, उनको वैल्यू करनी है, उसको सिंथेसाइज करना है, एनालिसिस करनी है, देन इवैल्यूएशन करनी है। ये सब तभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी। हम क्या करते हैं, एक पार्ट देते हैं कि इम्पार्टिंग होर्डिंग बना रहे हैं, दूसरा साइड जो इग्नोर हो जाता है। दूसरा जो है अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन में हमें इस पर्सन के, इस चाइल्ड के, इस पर्सनालिटी के इमोशनल डेवलपमेंट लानी है, एटीट्यूड बिल्ड करना है, उसको इंट्रिंसिक जो है उसको बाहर लाना है, उसका मोल्ड करना है बिहेवियर। वो तो तभी होगा ना जब टीचर खुद बिहेवियर मोल्ड हुआ होगा, तभी बच्चे का भी होगा। देन थर्ड स्किल, क्योंकि हम एक स्किल देना है। स्किल क्रिएटिविटी तो ऑलरेडी है हमारे पास, अल्लाह ताला ने दी है, लेकिन उसको एडिशनल फोर्स देना है, जिसको फ्रोबिल कहते हैं अनफोल्डिंग द एनफोल्डेड। एनफोल्डेड जो अंदर है उसको अनफोल्ड करना, बाहर निकालना, ये सब काम है एक टीचर का, जिसको हम, इकबाल ने कहा शेख मकतब है एक इमारत घर, जिसकी सन्नत है रूह इंसानी। तो ये रूह इंसानी भी करना है टीचर को। ऑब्वियसली जब ये होगा तब हम क्वालिटी एजुकेशन कहेंगे। दैट मीन जब इक्वल डेवलपमेंट हो जाएगी, हेड, हार्ट एंड हैंड, 3 H's, जब ये फुल्ली डेवलपमेंट हो जाएगी, हम क्वालिटी एजुकेशन मानते हैं। दूसरा हो गया सोशल। जब जो इमर्जिंग ट्रेंड्स है सोसाइटी की, हमें इस बच्चे को, इस इंसान को इस काबिल बनाना है कि जो हमारी इमर्जिंग ट्रेंड्स उभर रही है सोसाइटी में, चैलेंजेस है, उनको वो फेस कर सके, उनको वो मीट कर सके। जब ये फुल्ली हो जाएगा, देन वी कैन कॉल इट द क्वालिटी एजुकेशन। अब देखिए, अब मैकेनिज्म तो करना ही है। नैक ने, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल ने एक मैकेनिज्म इवॉल्व किया है मेजरिंग दिस। उसमें भी देखिए ये दोनों चीजों का, जहां जैसे हम कहते हैं ना आउटर पर्सनालिटी, इनर पर्सनालिटी, उन्होंने भी मैकेनिज्म में ये दोनों चीजों का ख्याल रखा है। एक में उन्होंने न्यूमेरिकल रखा है और दूसरे में क्वालिटेटिव रखा है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जैसे हम कहते हैं मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, वी कैन मेजर द बॉडी, वी कैन मेजर अ थिंग, but at the same time we have to evaluate it. Evaluation is a broader perspective, है ना। ये दोनों चीजों को मिला के उन्होंने 7 क्राइटेरियंस का एक मैकेनिज्म बनाया है, जिसमें करिकुलर एस्पेक्ट्स है, टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन है, देन यू विल सी स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज है, देन इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नेंस लीडरशिप है, देन इनोवेटिव प्रैक्टिसेस है। ये सब चीजों को देख के अगर एक इंस्टीट्यूशन में ये सब चीजें होती है तो हम कह सकते हैं ये क्वालिटी एजुकेशन हो रही है। और इन चीजों का कितना इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे आ रहा है, तो मैं कहना चाहूंगी हाँ बहुत पीछे हैं हम, जहां तक क्वालिटी एजुकेशन ये हदफ जो है अभी पूरा नहीं हो सका है। मैं बीच में यहाँ पे ये बात करना चाहूंगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है अब मुकम्मल होने जा रहा है। खवातीन की तालीम के हवाले से, विमेन एजुकेशन के हवाले से अगर बात करेंगे तो क्या सिनेरियो उभर के आता है, और जेंडर की जो डिस्पैरिटीज हैं, जेंडर बायस जो है, ये किस हद तक इस निज़ाम को मुतासिर करता है कि जहां एजुकेशन अधूरी रहती है, जहां डिलीवरेंस जो है नहीं हो पाता। देखिए जी, आपने एक और चीज की और इशारा किया, जहां मैंने एक वक्त पे मैं मुड़ गई विमेन की ओर। मैं बीइंग द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, एक स्टूडेंट हिस्ट्री से ताल्लुक रखने से मैंने शुरुआत की प्रोजेक्ट्स करने की, यूजीसी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स। तो मैंने एक, जैसे प्रेमनाथ बजाज के बाद डॉटर्स ऑफ इतस्ता के बाद जैसे हम देखेंगे अपने फोक साहब की किताब खवातीन कश्मीर, मैंने उनसे एक इंस्पिरेशन लेके मैंने शुरू की फिर से तहकीक कश्मीर हिस्ट्री की, खवातीन की, और एक बहुत अच्छी नजर पड़ती है हमें कमालात की, एक मुजस्समों की, जिनसे हम इंस्पिरेशन ले सकते। यासुमती से लेके, कोटरानी से लेके, ददरानी से लेके, फिर हम अगर आगे चले जाए मुस्लिम दौर, खदीजा साहिबा हमारे थी, बहुत सारी ऐसी थी, बीवी हावरा थी, जिन्होंने विमेन एजुकेशन की बुनियाद डाली। देखिए उन्होंने एक स्कूल कायम किया मिडीवल पीरियड में, जहां 600 लड़कियां इकट्ठे पढ़ती थी, उनके घर में तालीम हासिल करती थी। तो इसी दौर के साथ ही आप देखेंगे एक शुरुआत हो गई अंग्रेजी तालीम की, और पढ़ना शुरू किया, बहुत सारी औरतें आ गई,
بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ پروگرام میں آئے, روکنا بڑا برا لگ رہا ہے لیکن وقت کے ہاتھوں مجبور ہیں, آگے پروگرام کو نہیں بڑھا سکیں گے, لیکن امید یہ رکھیں گے کہ اگلی بار پھر کبھی موقع ملا پھر آپ سے بات کریں گے. اور جو سوال جو ادھورا رہ گیا, جہاں پہ ہمارا سلسلہ کلام منقطع ہو رہا ہے, جہاں جنڈر کی ہم نے بات کی, جنڈر ایجوکیشن کی بات کی, ہم نے جنڈر ڈسپیرٹیز کی بات کی, تو سلسلہ کلام یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ جب آپ اگلی بار ملیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کے لیے اور اپنے خیالات شیئر کرنے کے لیے ہمارے ناظرین کے ساتھ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت جو ہے اب ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ سے یہ دعا مانگیں گے کہ آج شب قدر منائی جا رہی ہے, اللہ ہمیں شب قدر کی برکتوں سے سرفراز کرے, شب قدر کے انعامات سے سرفراز کرے, ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کو سنوارے. خدا حافظ.